ہمارے ہاں سارا محرم گزر جاتا ہے، ہم اس بحث میں ہی پڑے رہتے ہیں حضرت فاروق اعظم کی شہادت کس تاریخ کو ہی، ہم اس بحث میں ہی پڑے رہتے ہیں کہ فلاں صحابی کی عظمت کردار کیا ہے، آل بیت و صحابہ کے باہمی تعلقات کیا ہیں، اور جو مقصد شہادت ہے اس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ شہادت کا جو سبق ہے، کربلا کی جو تعلیمات ہیں، اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ اگر ہم کربلا کا وہ سبق اپنے دلوں پہ نقش کر لیں، باطل کے سامنے ڈٹ جانا، حق کی خاطر قربانی دینا، اگر ہم اس سبق کو اپنا لیں، مشرق سے مغرب تک پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے لگ جائے۔ لیکن وہ جو اصل سبق ہے کربلا کا، اس کی طرف تو لوگ ہمیں آنے نہیں دیتے، ہمیں آپس کی بحثوں میں الجھائے رکھتے ہیں کہ فلاں صحابی کس تاریخ کو شہید ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس تاریخ کو شہید نہیں ہوئے، ہم اس پر ہی دلائل دیتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی زیادہ ضروری موضوعات سے آپ کی توجہ ہٹائے تو آپ ان کی طرف توجہ نہ دیں، آپ مقصد دین کی طرف توجہ دیں۔ کس کی طرف؟ دین کا مقصد کیا ہے اس کی طرف آپ توجہ دیں کہ اللہ نے جو دین عطا کیا ہے، یہ دین اسلام عطا کرنے کے فوائد و ثمرات، برکات کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے جو اولادیں عطا فرمائی ہیں، ان میں 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں۔ اب اگر کوئی اس پر بحث کرے تو اس پر زیادہ جو ہے وہ پریشان ہونے کی یا بحث کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنا موقف بیان کر دیں، آگے آپ مقصد دین کی طرف توجہ دیں۔ جس دور میں حضور کی بیٹیاں تشریف لا رہی ہیں، اس دور میں لوگ بچیوں سے نفرت کرتے تھے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہم حضور کا بیٹیوں کے ساتھ جو کردار ہے وہ دیکھتے، سنت مبارکہ دیکھتے اور اپنی بیٹیوں کو وہ محبت دیتے جو حضور کی سنت ہے، لیکن اس طرف تو ہم جاتے نہیں، اس موضوع کو تو ہم چھیڑتے نہیں، ہم اس تعداد میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ اور اس حوالے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب نجران کا واقعہ پیش آیا تو ایک صاحبزادی ہی گئی ہیں سیدہ نساء العالمین، باقی صاحبزادیوں کو لے کے حضور کیوں نہیں گئے؟ تو باقی صاحبزادیوں کا اس وقت دنیا میں موجود ہونا آپ ثابت کر دیں، ساتھ لے کے جانا ہم ثابت کر دیں۔ باقی جو 3 صاحبزادیاں ہیں، واقعہ نجران سے پہلے ان کا وصال ہو چکا۔ آج کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا ہے، وہ کہتا ہے جی اگر باقی صاحبزادیاں تھیں تو کربلا میں ان کی اولاد کیوں نہیں گئی؟ جب کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے تو باقی صاحبزادیوں کی اولادیں وہ کہاں تھیں؟ تو یاد رکھیں باقی صاحبزادیوں سے جو اولادیں ہوئی ہیں ان میں سے کوئی بالغ نہیں ہوئی، چھوٹی عمروں میں ہی وصال ہو گئے، کوئی 2 سال کی عمر میں، کوئی 4 سال کی عمر۔ ہاں ایک بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی امامہ، وہ جوان ہوئی ہیں، ان کا نکاح حضور حیدر کرار کے ساتھ ہوا ہے حضرت بی بی پاک کے وصال کے بعد، لیکن آگے جناب امامہ ان کی اولاد نہیں ہوئی، ان کی اولاد آگے چلی نہیں، ان کی اولاد بھی چھوٹی عمر میں فوت ہو گئی۔ تو حضور کی جو صاحبزادیاں ہیں، باقی صاحبزادیاں، ان میں سے کسی سے بھی اولاد کا سلسلہ آگے نہیں چلا، چھوٹی عمروں میں ہی ان کی اولادیں فوت ہوتی رہیں۔ حضور کی اولاد پاک کا سلسلہ چلا ہے تو صرف سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات حضرت سیدہ نساء العالمین سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے چلا، باقی بیٹیوں سے حضور کی اولاد پاک کا سلسلہ نہیں چلا۔ تو چونکہ لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی، اس لیے طرح طرح کے اعتراضات کر کے اپنی قبر کو خراب کرتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم ادب کرنے والے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اس وقت قوم کو جوشیلی تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، قوم کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جوڑنے کی ضرورت ہے۔ جوڑنے کی بات کریں، توڑنے کی بات نہ کریں، مقاصد دین کی بات کریں کہ اللہ نے دین جو عطا کیا ہے اس دین کا مقصد کیا ہے۔ لوگ ہمارے ہاں ان ہستیوں کے فضائل، عظمت پر تو جھگڑیں گے، ان کے کردار کو نہیں اپنائیں گے۔ انہوں نے عبادت کی ہے اللہ کی،
انہوں نے تقویٰ اپنایا ہے، انہوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، انہوں نے شرم و حیا کو اپنایا ہے۔ ان کی تعلیمات کو ہم نہیں اپنائیں گے، ان کی ذات پر جھگڑا کرتے رہیں گے۔ ہم ان کی ذات پر جھگڑا کرتے ہیں، ان کے فضائل پر، ان کی عظمتوں پر، لیکن ان کے کردار کو نہیں اپناتے۔ حالانکہ ضرورت اس کی ہے ان تمام مقدس ہستیوں کے فضائل بیان کریں، ان کے آپس میں اگر کوئی اختلاف ہوئے ہیں اس کو نہ بیان کریں، اس کو نہ چھیڑیں۔ وہ علماء کا کام ہے باریکیوں میں جانا، گہرائی میں جانا، اہل علم کا کام ہے، علماء کا کام۔ ہم ان تمام مقدس ہستیوں کے فضائل بیان کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ آج جس ہستی کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک رول ماڈل ہے۔ انسان کی زندگی میں مختلف ادوار آتے ہیں۔ کبھی انسان خود کسی کی گود میں بچہ ہوتا ہے، اور پھر وقت آتا ہے کہ اس کی اپنی گود میں بچہ ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کبھی انسان خود کسی کی گود میں کھیل رہا ہے، اور پھر وقت آتا ہے کہ اس کی اپنی گود میں بچے کھیل رہے ہیں۔ تو زندگی کے مختلف موڑ ہیں، مختلف ادوار ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، مختلف ادوار۔ سیدہ نساء العالمین کی سیرت پاک کسی بھی دور کے حوالے سے دیکھیں، آپ کی حیات پاک کا ہر لمحہ، ہر دور ہی بے مثال نظر آتا۔ آپ کی سیرت پاک کا ہر لمحہ، ہر دور بے مثال نظر آتا ہے۔ جب آپ حضور کے گھر آئی ہیں، ولادت ہوئی ہے، تو میرے آقا کریم اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے ہیں، سر مبارک کو سونگھتے ہیں۔ تو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اپنے بچوں کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، یہ تو ہم نے دیکھا ہے، آپ تو اپنی بیٹی کو سونگ رہے ہیں، سونگنے میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا مجھے خاتون جنت سے جنت کی خوشبو آ رہی، مجھے اپنی اس بیٹی کے بالوں سے جنت کی خوشبو آ رہی۔ آپ کا جو لقب ہے زہرا، جنت کی کلی، جنت کی کلی۔ تو میرے آقا کریم سونگ رہے ہیں اپنی پیاری حضور نے گود میں لیا بیٹی کو، ماتھا چوم رہے ہیں، بال مبارک سونگ رہے ہیں۔ بیٹی کی ولادت پہ چہرہ کھل اٹھا ہے، حالانکہ آپ چوتھی بیٹی ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بیٹی کی ولادت پر حضور خوش نہ ہوئے۔ جب بھی خبر ملی اللہ نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی، حضور خوشی خوشی گھر تشریف لے، تیز تیز چلتے ہوئے، جیسے کوئی شوق سے چلتے ہوئے جاتا ہے کہ میرے گھر بیٹی آئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کی ولادت کو رحمت قرار دیا۔ آج کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو دل مرجھا نہ جائے، دل غم زدہ نہ ہو جائے کہ میں بیٹی کا باپ بن گیا ہوں۔ میرے آقا کریم کی حدیث پاک ہے، جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے رحمت کا فرشتہ نازل ہوتا ہے، اور بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے جو تیری کفالت کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد تو بچیوں کی پرورش کے لیے کوئی اور روایت فضیلت سنانے کی حاجت اور ضرورت نہیں رہتی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جو بچیوں کی آزمائش میں ڈالا گیا، اس نے بچیوں کی تربیت کی، ان کے حقوق ادا کیے، قیامت کے دن وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح میرے ہاتھ کی انگلیاں آپس میں ملی ہوئی۔ دمّا اصابعہو، دمّا اصابعہو، حضور نے اپنے دست مبارک کی انگلیاں ملا کے صحابہ کو دکھایا، صحابہ کو اپنا دست مبارک دکھایا اور انگلیاں ملا کے دکھائیں۔ فرمایا جس طرح میرے ہاتھ کی یہ انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، اس طرح وہ شخص میرے قریب ہوگا جس نے بچیوں کی پرورش کی۔ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، پر ضروری تو نہیں کہ ان نمازوں کے بدلے قیامت کے دن حضور کا انتہائی قرب مل جائے۔ آپ نے 10 حج کیے ہیں، پر ضروری تو نہیں کہ ان حجوں کی وجہ سے قیامت کے دن حضور کا انتہائی قرب مل جائے۔ پر میرے آقا کریم نے کچھ اعمال ایسے بیان کیے جن کے بدلے میں فرمایا یہ عمل کرنے والے کو حشر کے دن میرا قرب نصیب ہو جائے گا۔ ایک جگہ فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ،
جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہے وہ سب سے زیادہ حشر کے دن میرے قریب ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، مسند امام زید میں یہ حدیث ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا جس نے بچیوں کی پرورش کی وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ حضور کا